رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، آپ حضرات کی محبت میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہے۔ بہرحال آپ تمام حضرات تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ سٹیج پر میں بیٹھے ہوئے علماء گرامی اور ہمارے شیوخ، ہمارے اساتذہ اور علماء دیوبند کی شان اور عام جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ ایسے عام ہستیاں نہیں ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ خداوند عالم نے اس زمین کے اوپر اپنے دین کو بلند کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہے، اور جن کو چنا ہے ان کا انتخاب کیا ہے، اور اس انتخاب کے یہ آپ کے سامنے عملی نمونے موجود ہیں۔ بہرحال میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہاں پر تشریف لائے، حضرت مولانا سید عبدالمعبود آزاد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، اور آپ کے لیے یہ بہترین ماحول مہیا کرنے والے تمام لوگوں کا میں انتہائی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ آپ ابھی دفاع صحابہ کے اوپر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ سے سن رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر اور اس وقت کے اندر جب آپ اور میں موجود ہیں، اس وقت ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ان کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ 9 فروری کو حضرت مولانا محمد مغیرہ صاحب کے ہاں کانفرنس تھی، اور اس کے اندر میں شریک ہوا۔ انہوں نے وہاں پہ ایک عجیب قسم کا احتجاج کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کا احتجاج کریں کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن مقدس کی ہمارے زمانے کے اندر انہوں نے توہین کی ہے ظالموں نے، اور یہ توہین اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اور میرے اندر ایمانی حرارت کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ تمہارے اندر ایمانی حرارت کتنی ہے۔ تو پھر ہم انہیں یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت کتنی ہے، تم قرآن مقدس کی توہین کرتے جاؤ گے، اور ہم اپنے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن مقدس کو وہاں پر ان کے سینوں کے اندر قرآن مقدس کو سموتے چلے جائیں گے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ علماء دیوبند نے اپنے زمانے کے اندر اور ادوار کے اندر کون سا وہ فتنہ تھا جس کا مقابلہ نہیں کیا۔ انگریز مورخ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھتا ہے کہ وہاں پر ایسا وقت بھی تھا جب علماء کو ہم نے پکڑ کر اور ان کو تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا تھا کہ یا تو محمد عربی کا دین چھوڑ دو، یا تو پھر اس تحریک پاکستان سے اپنی برات کا اظہار کرو۔ مگر وہ لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں نے ظالموں نے قرآن مقدس کو اٹھا کر کہ جب تک قرآن مقدس موجود ہے مسلمان اس وقت تک کسی سے زیر نہیں ہو سکتا۔ ظالموں نے قرآن مقدس کو اٹھا کر دریا برد کرنا شروع کر دیا۔ علماء کے سینوں کے اندر قرآن مقدس تھا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایک انگریز نے فوجی نے ایک بچے کو اٹھا کر 7 سال کا بچہ تھا اپنے کرنل کے سامنے پیش کیا کہ کرنل صاحب ہم نے تمام کلام مقدس کو دریا برد کر دیا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ اس کے سینے سے قرآن مقدس کو کون نکالے؟ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، مقام قرآن، آواز قرآن، نظام قرآن۔ علماء نے اپنی زندگیاں نشاور کر دی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، زمانے کے تھپیڑے برداشت کیے۔ میرے دوستو اس بات کو آسان مت سمجھنا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اس زمین پر خدا کی قدرت تو اپنی جگہ پر ہے، اس پر ہمارا ایمان اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر علماء وسیلہ نہ بنتے تو آپ اور مجھ تک دین نہ پہنچتا۔ ہاں، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا اور اپنے ذہن کے اندر سمو دینا کہ محمد علی جناح نے اس وقت اس پاکستان کو لینے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ اس نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہم بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہو اور اس بات کا عزم کرو، وعدہ کرو
کہ ہماری اب جو اولاد ہوگی ہم اپنی اولاد کو قرآن مقدس کا حافظ بنائیں گے. ہاتھ کھڑا کر دو. انشاءاللہ دشمن کو بتائیں گے کہ دشمن تو کلام مقدس کی اگر مخالفت کرتا ہے تو پھر دیکھ ہمارے گھر گھر سے اندر حافظ قرآن نکلے گا. ابھی آپ سنیں گے کہ یہ عرب کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان کے اندر قرآن مقدس اترا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگ جب یہ قرآن مقدس پڑھیں گے آپ سمجھیں گے کہ قرآن مقدس ابھی اتر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سائز کو قبول فرمائے. ہمارے علماء جو یہاں پہ تشریف لائے میں تمام کا شکر گزار ہوں. ہمارے جناب طاہر مسعود صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے، ان کے والد صاحب بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. حضرت مولانا محمد مغیرہ قمر صاحب، شیخ الحدیث صاحب، یہ یہاں پہ تشریف لائے.